ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ قریش مکہ جو ہیں اب ان کی پریشانی اس میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ قریش ان کو سمجھ آ چکی تھی، خاص طور پر جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں نے موت پر یا فرار نہ ہونے پر بیعت کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور کسی صورت اب انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، تو یہاں پر تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا اگر ہم نے احرام باندھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جنگ کی۔ اور اس سے پہلے عروہ بن مسعود، حلیس بن علقمہ اور بدیل بن ورقہ یہ سب سمجھا کر اور ان سے ناراض ہو کر ان سے الگ ہو کے جا بھی چکے تھے، اس کا پریشر بھی ان کے اوپر تھا۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنی ایک جھوٹی انا جو انہوں نے بنائی تھی کہ اس کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کریں، ورنہ اور یہ ساری انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی اور خود انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری۔ یہ سمپلی مسلمانوں کو آنے دیتے، وہ عمرہ کرتے، وہ واپس چلے جاتے، اور کسی نے قبائل میں سے کان بھی کھڑے نہیں کرنے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریت تو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، تو یہ تو کوئی نیا ایشو تھا ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی اپنی جو ایک جس کو سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حمیت الجاہلیہ کہا ہے نا، تو یہ ایک جاہلیت کی ایک وہ جو حمیت تھی اور ایک پریجڈس اور باعث تھا اور تکبر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی اور وہ خود ان کو لینے کے دینے ہی پڑے۔ تو ان کا جو قریش کا ویسے جو جنرلی سوشل ایک کردار تھا وہ یہ رہا ہے کہ باقی اقوام کے ساتھ صلح صفائی سے رہا کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت کے معاہدے ڈیفرنٹ قبائل کے ساتھ بھی کیے ہوئے تھے، کیسر و کسریٰ سے بھی یہ تحفے تحائف بھی ایکسچینج کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف نے کیسر و کسریٰ سے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ شاہ حبشہ جو ہے نجاشی، اس کے ساتھ بھی ان کی سلام دعا تھی۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک ایسا امن کا معاہدہ کر لیتے ہیں، اور یہ پہلی بار ہے کہ مسلمان ریکگنائز کیے جا رہے ہیں ایز اے طاقت، ایز اے نیشن، ایز اے قوت کہ جو قریش کو میٹر کرتی ہے، جس سے قریش تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائڈ ٹرن ہو رہی ہے، ٹائڈ ٹرن ہو رہی ہے اب تو قریش نے سہیل بن عمرو جو ہیں وہ ان کے ایک بڑے چیفٹن تھے، بہت بڑے، تو ان کی سرکردگی میں ایک گروہ سا بنایا، ایک وفد بنایا، ڈیلیگیشن، اور اس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور سہیل بن عمرو جو ہیں یہ ایک دور اندیش، دانا اور ایک بردبار انسان تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ آپ کو یاد ہو شاید اگر کہ غزوہ بدر میں یہ قیدی بھی ہوئے تھے، تو امہات المومنین میں سے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس ذلت سے پہلے، تمہیں اس طرح دیکھنے سے پہلے میں، یعنی تم مر جاتے، شہید کیا، کہ اس ذلت کو دیکھنے سے پہلے تم مر جاتے میدان جنگ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بول رہی ہو۔ تو مراد یہ ہے کہنے کی کہ سہیل بن عمرو ایک بہت ہی ایلیٹ تھے، کریم جس کو کہتے ہیں قریش کی، ان میں سے تھے، اور یہ برے دشمن بھی نہیں تھے۔ یہ ان دشمنوں میں سے تھے کہ جنہوں نے کبھی استہزاء اس طرح پبلکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسیکیوشن میں نہ انہوں نے حصہ لیا سہیل بن عمرو میں، اور نہ ہی کبھی ابو سفیان نے۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی ہدایت دی، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ اور اس موقع پر سہیل بن عمرو جب آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے، تو انہوں نے، قریش نے ان سے کہا، سہیل سے، کہ یہ بات یاد رکھنا کہ کسی صورت یہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے،
اور اس سال یہ واپس جائیں گے، اور ہم عربوں سے کسی صورت یہ نہیں سننا چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اب جب سہیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس شخص کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ان کا نام سہیل تھا، جو کہ سہل کے روٹ ورڈ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گڈ اومن ہے، نیک فال، وہ بھی لیا کرتے تھے نا، اور بری فال آپ نے کبھی نہیں لی۔ اور بعض اوقات ایسے نام کے جن کے معنی کچھ نیگیٹو ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج بھی کیے تھے۔ بہرحال سہیل اپنے وفد کے ساتھ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور سب سے پہلے اس نے معذرت کی کہ ہمارے جو کوئی ریکلیس جو ینگسٹرز تھے، انہوں نے وہ تنیم سے جو 80 لوگ آ گئے تھے، اور پھر زنیم رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے ہیں، تو اس نے معذرت کی کہ آپ کے ساتھ ہمارے قریشی جنگجوؤں نے اس طرح کی اشتعال انگیزی کی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور مجھے اس کا افسوس بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے، اور یہ بڑا ہی کروشل وقت تھا نا، تو عموماً عام طور پر صحابہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے گھیرا ڈالتے اور کھڑے ہوتے تھے، نہ ہی کوئی باڈی گارڈ ہوتے تھے عام طور پر، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا جب عروہ بن مسعود آئے تو مغیرہ بن شعبہ باقاعدہ آرمر پہن کر ایز باڈی گارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ یہ نازک موقع تھا بہت زیادہ، اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قریش کو یہ دکھانا تھا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم کمزور ہیں، یا تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو عباد بن بشر اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اسلحہ پہن کر آپ کے قریب کھڑے تھے، اور مذاکرات کے دوران سہیل کی آواز ذرا اونچی ہوئی تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے سہیل کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ معاہدہ طے پایا، اور معاہدہ جو طے پایا تو اس کو پھر لکھنے کا وقت آیا۔ لکھنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل کہنے لگا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے آپ لوگ لکھیں بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، جیسا کہ پہلے لکھا جاتا رہا ہے۔ تو صحابہ نے کچھ تکرار کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی، اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لکھ دو، بسمک اللہم لکھ دو۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ یہ سنتے ہی سہیل نے پھر اعتراض اٹھایا اور کہنے لگا کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو کبھی بھی آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکتے، اور نہ ہی آپ سے ہم لڑائی کرتے، یہی تو ہمارا اور آپ کا بیسیکلی کنٹینشن تو تھی ہی یہ، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم لوگ مجھے جھٹلاؤ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں مٹانا رسول اللہ لکھا ہوا محمد الرسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارینی مکانہا، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو الٹریٹ تھے نا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس سے پہلے ہی فرما دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہوئی تھی کہ مشرکین ایسا جو بھی مطالبہ کریں گے جس میں وہ اللہ کی حرمت کی اور عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو میں اسے منظور کر لوں گا، یعنی چاہے مجھے اس وقت فار دا ٹائم بینگ وہ چیز گراں بھی گزر رہی ہو تو بھی میں اس کو منظور کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم طواف کر لیں۔ تو سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم عرب ہمیں باتیں بنائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم پر زبردستی کی گئی ہے، البتہ ہم آپ کو روکتے نہیں، آپ اگلے سال آ جائیں۔
اور یہی بات لکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط آئی جو کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ گراں گزری، اس سال عمرہ نہ کر سکنے سے بھی زیادہ گراں گزری، اور وہ یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو ہمیں واپس کریں گے، اور اگر آپ کے پاس سے کوئی کافر بن کے واپس مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا، مرتد ہوا، پھر واپس مکہ آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور مسلمان بہت شدید اس وقت جو ہے نا وہ کرب اور غم اور غصے کی حالت میں تھے کہ ایسا شخص جو مسلمان ہو کر آ جائے تو اس کو کیسے ہم واپس کریں گے۔ اور ابھی اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی تو ابو جندل، عاص بن سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا، وہ قید کیے گئے ہوئے تھے اور زنجیروں میں تھے، اور بری ان کی حالت تھی، ان کو ٹارچر کرتا تھا یہی سہیل بن عمر خود ہی باپ، اور وہ آئے کہیں سے انہوں نے اپنے چھٹکارا اپنا کرایا اور وہ سیدھے مسلمانوں میں آ کر پہنچے۔ تو انہیں دیکھتے ہی سہیل بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ پہلا ہے کہ جس کے اوپر یہ معاہدہ اپلائی ہوگا، کہ یہ پہلا شخص ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی لکھا تو نہیں گیا معاہدہ۔ تو سہیل کہنے لگا کہ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں معاہدہ کرتا ہی نہیں ہوں، پھر یہ ڈیڈ لاک باقی رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ان حضرات کو بعد میں واقعی ان کو ہوا ہے پچھتاوا، اور انہوں نے واقعی اپنے آپ کو ملامت بھی کی ہے، لیکن اس وقت جب ایک رشتہ دار بھی تو ہے نا، جسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اور کچھ نہیں تو وہ جو قربت کی ایک پاسداری ہے وہ تو کرو، وہ جو ایک میں تمہارا رشتہ دار بھی تو ہوں، قرابت دار بھی تو ہوں، تو آپ نے فرمایا میری خاطر چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے پھر فرمایا بلا ففعل، کیوں نہیں، چھوڑ دو اس کو میری خاطر، ایسا کر دو۔ تو سہیل نے سخت ہٹ درمی دکھائی اور کہا کہ نہیں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور ادھر ابو جندل کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، کیا تم لوگ پھر مجھے کافروں کی طرف لوٹا دو گے؟ میں حالانکہ مسلمان ہو کر آیا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے کہ مجھے کتنی اذیت دی جا رہی ہے؟ اور واقعی انہیں اللہ کی راہ میں انتہائی سخت تکلیفیں دی گئی تھیں۔ تو ابو جندل کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ بلا شبہ ہم نے ان کے ساتھ صلح کا عہد و پیمان کر لیا ہے، اور اس پر ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور ہم بدعہدی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ابو جندل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر تو مطمئن بھی ہوئے اور ان کو حوصلہ بھی ملا، لیکن ادھر مسلمانوں کی بہت بری حالت ہوئی، مسلمان بہت اپسیٹ ہوئے۔ ایک صحابی سہل بن حنیف بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی بات نہ ماننی ہوتی تو میں ابو جندل والے دن نہ مانتا۔ اور صلح حدیبیہ والا جو یہ دن ہے نا، صحابہ اس کو صلح حدیبیہ کا دن نہیں کہتے تھے، سیرت میں بارہا آیا ہے کہ یاد کرتے ہوئے صحابہ کہتے تھے the day of ابو جندل، ابو جندل کا دن۔ اتنی اپسیٹنس تھی اور اتنی تکلیف تھی اس بات کی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں ان کو واپس کیوں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور چیز جو انتہائی ایک کمال کی ہے وہ یہ ہے، وہ ان صحابہ کا ایمان، ابو جندل کا ایمان، اور ابو جندل جیسے ابو بصیر ایک اور صحابی ہیں، ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، ادھر پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک وقت یہ آیا ہے کہ کیا تو اللہ کی خاطر، لیکن جو ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان، وہ آپ کے دشمن کے ساتھ وہ انہوں نے پیکٹ سائن کر لیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا ایمان ایک رتی برابر نہیں ڈولا، ایک رتی برابر اپنی جگہ سے یہ لوگ نہیں ہلے، اور یہاں تک کہ جب واپس بھیجا جا رہا ہے تو بھی کوئی ill فیلنگز ان کو مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہیں۔ تو بہرحال بہت ہی دردناک منظر تھا، صحابہ بے قرار ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت اپسیٹ تھے، لیکن سہیل بن عمر کو بالکل رحم نہ آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔
اور پھر جو ایک اور اس کے وفد میں ایک شخص تھا مکرز بن حفص، اور یہ سہیل سے، بلکہ سہیل تو ایک زیرک انسان تھے اور ڈگنیفائڈ انسان تھے، یہ ایک گھٹیا سا آدمی تھا مکرز بن حفص، لیکن اس کا بھی دل پسیج گیا یہ دیکھ کر کہ مسلمان کتنے اپسیٹ ہیں اور ابو جندل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ یا محمد نحن نجیرہ لک، اے محمد ہم اسے آپ کی خاطر پناہ دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایٹ لیسٹ اتنا ہوا کہ ابو جندل کو وہ جو ایک عذاب دیا جا رہا تھا اور جو مارا پیٹا جا رہا تھا وہ گنجائش نہ رہی، اور اس کو ذرا ریلیف مل گئی ان کو، ابو جندل کو. اب جب سہیل ابو جندل کو لے کر جا رہے تھے اور معاہدہ لکھا گیا، اس کے بعد ابو جندل کو لے کر جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے ابو جندل کے، اور ابو جندل سے کہنے لگے کہ صبر سے کام لو، بلا شبہ تمہارا باپ مشرک ہے، اس کا خون کتے کے خون کی طرح ہے. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل کے قریب کر دیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار کھینچ کر خود اپنے باپ کو قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا. تو بہرحال اب وہ نہیں کر سکے باپ کو قتل، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو کیسے کیسے موقع پر قتل ہونے سے بچایا ہے ان لوگوں میں سے، کیونکہ لیٹر آن یہ مسلمان ہوئے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو جندل کو سہیل کے قتل پر اکسایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، شاید کسی دن سہیل اللہ کی راہ میں کوئی ایسا کام کرے جس پر اس کی تعریف کی جائے. اور ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ارد گرد وہ ارتداد شروع ہو گیا، تو اہل مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے بھی سوچا، ان میں سے کئی لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی واپس مرتد ہو جاتے ہیں، ہم بھی واپس بت پرستی اور کفر و شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو گورنر بنایا ہوا تھا وہ ینگ تھے مکہ کا، تو وہ روپوش ہو گئے، وہ ڈر کے مارے وہ فیس ہی نہیں کر سکے اتنا بڑا وہ جو ایک آؤٹ کرائی ایک بنا، تو اس کو فیس ہی نہیں کر سکے اور وہ روپوش ہو گئے. اس موقع پر سہیل بن عمر اب مسلمان ہو چکے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی، انہوں نے خطاب کیا قریش سے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اگر ملامت کرنی ہے نا تو صرف اپنے آپ کو ملامت کرو، اور اس بات پر ملامت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا اور ہم نے انکار کیا، اور دوسروں کے سامنے انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے اقرار کیا، وہ مان گئے. اگر کوئی ملامت والی بات ہے تو یہ ملامت والی بات ہے. اور کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ایک ایلیٹ تھے تو ان کی بات تو لوگوں نے سنی، اور پھر یہ گئے، یہ گورنر کو وہاں سے نکال کے لائے اور اس کو دوبارہ وہاں پر جیسے ایک طرح سے ری انسٹیٹ کیا جاتا ہے وہ کیا، اور انہوں نے سنبھالی وہ ساری سچویشن جو مکہ میں کریٹ ہو رہی تھی ردہ کی. اب صحابہ پریشان، جہاد کے لیے تیار، بیعت کر چکے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر، اور ادھر ایک معاہدہ لکھا گیا کہ جو کہ ان کی خیال میں اور بظاہر نظر میں وہ ایک ہیوملیٹنگ معاہدہ تھا. پہلی بات، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور کوئی اگر حلیف قبائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر مل جائیں، جو قریش کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ آ کے مل جائیں. اور یہ شک بھی قریش کی شکست تھی، یہ بھی قریش کی ڈیفیٹ تھی، کیونکہ وہ اب ان کو اپنی پڑ گئی تھی، صرف ان کو یہ تھا کہ حلیف جدھر جاتے ہیں جائیں، ہم اب ایک دفعہ اپنا سیدھا کریں سارا سلسلہ. پھر اس کے بعد دوسری وہ شک جو مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان کافر ہو کر آ جاتا ہے، اگر مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر آ جاتا ہے تو وہ قریش کو واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان کافر ہو کے واپس مکہ آتا ہے تو وہ قریش اس کو واپس نہیں دیں گے. اس بات پر بہت اپسیٹ تھے صحابہ. پھر اسی طرح سے یہ شرط طے پائی کہ آپ اس سال واپس جائیں گے، آپ عمرہ نہیں کریں گے، اور نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے، ہم آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں آئیں، 3 دن قیام کریں، اور اس دوران میں آپ صرف ایک ایک تلوار اپنی نیام میں لے کر آئیں گے، اور آپ عمرہ کریں گے اور پھر آپ لوٹ جائیں گے.
تو اس موقع پر بنو خزاعہ جو ہیں ان کی ہمیشہ سے ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ رہی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور بنو بکر جو ہیں یہ قریش کے ساتھ مل گئے، اور صلح پر سائن ہو گئے، اور صلح کے جو گواہ ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن سہیل بن عمر، یعنی سہیل بن عمر کا ایک بیٹے جو ہیں وہ اس سے پہلے صحابی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص اور محمود بن مسلمہ، اور بعض نے محمد بن مسلمہ لکھا ہے، اور مشرکین کی طرف سے مکرز بن حفص جو ہے وہ گواہ تھا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی جو دفعات ہیں، اس کے جو کلازز ہیں، ان کا اگر ذرا سا بھی غور سے جائزہ لے گا تو اس کو کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ یہ واقعی مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، اور قریش اب جھک چکے تھے۔ قریش نے جس طرح سے ارد گرد کے قبائل سے صلح کی ہوئی تھی، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے صلح کی، اور نفسیاتی طور پر وہ اب دب چکے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لینا ہی اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو صلح ہے اس کے فائدے کیا ہوئے۔ امام زہری لکھتے ہیں کہ مسلمان جب صلح حدیبیہ کے لیے آئے تھے تو یہ 1400 تھے، صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان آئے ہیں تو یہ 1400 تھے، اور 2 سال بعد سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو مسلمان 10,000 تھے۔ اور یہ جو ایک ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ صلح حدیبیہ ہے، وہ امن، وہ سکون، اور اس امن اور سکون کی وجہ سے فری مکسنگ اور تجارتیں ہو رہی ہیں، اور آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سوشل روابط بڑھ رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے کیا ہوا کہ لوگوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، مسلمانوں کی اقدار کو دیکھا، اسلام کو سمجھا، اسلام کو جانا، اور لوگ مسلمان جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ یہ جو شک تھی جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ پینفل لگ رہی تھی کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا وہ ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آپ کے پاس آیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ تو جب یہ بہت پریشان ہوئے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس سے مرتد ہو کر ادھر چلا گیا مکہ تو ہم نے اس کو کرنا کیا ہے؟ وہ جائے بے شک، ہم نے واپس لے کے کیا کرنا ہے اسے، اور جو کوئی ان کا آدمی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آیا اور ہم نے اسے واپس کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کشادگی کہیں نہ کہیں سے ضرور پیدا کریں گے۔ اب اس دوران میں ایک انتہائی اکابر صحابہ میں سے بہت پریشان تھے، اور وہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تو پھر دین کے معاملے میں ہمیں ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہرحال بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں ابو بکر کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، اور سیم یہی سوال جواب میں نے ان کے ساتھ کیے، اور سیم یہی جوابات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اور یہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان، ان کی فراست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مقام کی پہچان ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ واقعی ان سے افضل، ان سے زیادہ
کسی کو وہ باتیں ادراک میں نہیں آتی تھیں، ذہن میں نہیں آتی تھیں جو گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھ آتی تھی۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا تھا، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسی کو امیر مقرر فرماتے اور وہ امیر یہ فیصلہ کرتا صلح حدیبیہ کا، تو میں کبھی اطاعت نہ کرتا امیر کی، یعنی سوائے اس کے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات سن لی ہے، ورنہ میں نے کسی کی نہیں ماننی تھی۔ اس ساری بات کے بعد یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح نے بھی ان سے کہا، حالانکہ سب صحابہ اپسیٹ تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک اور طبیعت رکھنے والے انسان تھے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، خطاب کے بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ تم پر شیطان آیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس روز جیسی پریشانی کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی، اور پھر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، اور پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ دیکھیں کہ تعوذ پڑھنے سے نا انسان کے جو ڈاؤٹس اور کنفیوژنز اور اس کے اندر جو ایک نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے نا، گریونس آ رہی ہوتی ہے، وہ بادل چھٹ جاتے ہیں، وہ جالے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک صدقہ و خیرات کرتا اور روزے رکھتا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں آج تک صدقہ و خیرات اور غلام آزاد کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کے بدلے میں میرے حق میں بھلائی ہوگی۔ یعنی ان کو اس بات کا خوف اور اس بات کا گلٹ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے باتیں کیوں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے سے فارغ ہوئے اور سہیل بن عمرو واپس چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، قربانیاں کرو اور سر کے بال منڈوا دو۔ پہلی مرتبہ پوری سیرت میں، اور پہلی اور آخری مرتبہ یہ وقت آیا کہ کوئی بھی نہ اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، اور سب ڈیجیکٹڈ، خاموش، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے خیمے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپسیٹ ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہلاک ہو گئے ہیں، میں نے انہیں قربانی کرنے اور بال منڈوانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اتنا خوبصورت، اتنا حکیمانہ، اتنا پیارا ایک ان کو مشورہ تھا، اور ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواتین ہی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، اور کیوں ایک پرٹیکولر خاتون ایک وقت پر ایک فلاں سفر پر ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ ام سلمہ ایک دانا خاتون تھیں رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپسیٹ ہیں، انہوں نے اور کر کیا لینا ہے، آپ جائیے، آپ اپنا نہر کیجئے، آپ اپنا سر منڈوائیے، یہ خود ہی کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل فرمایا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے اپنا اونٹ نہر کیا، اور آپ اپنا جو حجام ہے وہ بلایا، باربر کو بلایا، پھر تو سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے اپنے اپنے جانوروں کی طرف بڑھے۔ اچھا، سب نے جانور قربان نہیں کیے تھے، یہ ایک سنت ہے کہ عمرے پر جانور کی قربانی کی جائے، لیکن سب نے نہیں کیے تھے، بلکہ جنہوں نے کیے وہ ان سے کم تھے جنہوں نے نہیں کیے۔ بہرحال پھر سارے اٹھے اور اٹھ کے ایسے لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور تیزی تیزی سے وہ اپنا یہ نہر اور حلق جو ہے وہ کرانے لگے۔ اب جب نہر ہو رہا تھا نا، تو اسی نہر میں ابو جہل کا وہ اونٹ بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تھے تو اس کو بھی ساتھ لیا تھا، اور اس کے ناک میں چاندی کی نکیل تھی، اور بدر کی غنیمت میں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، تو اس کو نہر کرنے کے لیے لے گئے۔ اور یہ کسی طریقے سے قریش نے دیکھ لیا اور انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دیں گے، آپ ہمیں یہ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے اسے قربانی کے لیے خاص نہ کیا ہوتا تو ہم اسے بدلے میں دے بھی دیتے ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب بھی 20 اونٹ نہر کرنے کا حکم دیا، اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کے ہاتھ 20 اونٹ روانہ کیے، اور وہ مروہ کے قریب ذبح کیے گئے، اور مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جنہوں نے منڈوائے تھے ان کے لیے دعا کی،
رحم اللہ المحلقین، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ بھی سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائیے کے الفاظ فرمائے۔ تو پھر 3 مرتبہ آپ نے رحم اللہ المحلقین کہنے کے بعد فرمایا رحم اللہ المحلقین والمقصرین، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے کہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں۔ اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بالوں کے کناروں سے اپنے بال خود کاٹے۔ تو یہاں سے ایک اور بات کا جواب مل گیا جو کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم خود کیسے اپنے بال کاٹیں، ہم تو یعنی کیا عورت خود اپنے بال نہیں کاٹ سکتی؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سیدہ ام عمارہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کینچی تھی، اس سے میں نے اپنے کچھ بال کاٹے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی جس کے ذریعے سے وہ بال اڑ کر حرم پہنچ گئے، اور یہ ایک طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھ لیں تھا کہ مسلمانوں کی قربانی اور عمرہ اور نحر جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے 19 دن کہا ہے، بعض نے 20 دن کہا ہے، تو اللہ عالم، بعض نے 1.5 مہینہ بھی کہا ہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپسی پر مرۃ ظہران پہنچے تو یہاں کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ کمی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شدید بھوک کی شکایت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ سواریاں ہیں، کیا ہم انہیں ذبح کر لیں اور ان کی چربی استعمال کر لیں اور ان کے چمڑے سے جوتے بنا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، لوگوں کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو مت اجازت دیجئے اونٹ ذبح کرنے کی، پھر تو سواریاں نہیں ہوں گی اور پھر لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور اگر ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اگر اس وقت ہم لوگ بھوکے بھی ہوئے اور ساتھ پیدل بھی ہوئے تو اگر آپ پسند کریں تو لوگوں سے ان کی بچی کچی چیزیں منگوائیں اور انہیں جمع کریں اور پھر برکت کی دعا کریں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ تبوک کے سفر کا بھی نریٹ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوا ہو، اور بعض اوقات کچھ واقعات کا یہ پوری طرح سے نہیں پھر پتہ چل سکتا کہ یہ ایگزیکٹلی کب ہوا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کا زاد راہ منگوایا، ایک چمڑے کے دسترخوان پر اس کو بچھایا، اور پھر جو کوئی شخص جو لے کے آیا، کوئی کھجوریں لایا، تو وہ ایک ڈھیر سا لگ گیا، اور 1400 صحابہ تھے کھانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، پھر لوگوں نے کھانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، اور پھر لوگوں نے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، لیکن کھانا اسی طرح باقی تھا جیسے شروع میں تھا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ بھی نظر آئیں، اور آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم جو شخص بھی ان دونوں پر ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جہنم سے دور رکھے گا۔ پھر لوگ سیر ہو گئے، کھانا کھا لیا تو آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور جو ہی یہ قافلہ آگے کو چلا تو بارش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، بارش کا پانی پیا، اور باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری میں جو ایک حدیث ہے کہ 3 لوگ آئے اور ایک آگے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا، ایک واپس چلا گیا، کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں ان کو یاد ہوگی، وہ اس موقع پر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ اسی دوران 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور تیسرا منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ایک نے شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم محسوس کی، دوسرے نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رجوع فرمایا، اور تیسرے نے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے زمانے میں واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں پہرا دوں گا۔ تو سب سو گئے، پھر سورج نکل آیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو جاگ نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا افعلوا کما کنتم تفعلون، اسی طرح کرو جس طرح تم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو وہ اسی طرح کیا کرے، یعنی اٹھ کر پھر انسان نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے نیند والا، یہ خیبر سے واپسی پر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور لہٰذا کچھ جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ پیش آیا ہو۔ اور ابن حجر اسی کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ پیش آیا ہے، امام نووی اور ابن کثیر وغیرہ بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے حدیبیہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے سارے حالات بیان فرما دیے۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ صحابہ کو کتنا زیادہ اس بات کا ایک آنر محسوس ہوتا ہوگا، اور کتنے اور زیادہ وہ او میں آتے ہوں گے کہ ہماری ہر بات آسمانوں سے اس کے بارے میں بات آ جاتی ہے کہ فلاں وقت پہ ہم یہ سوچ رہے تھے، ہم یہ محسوس کر رہے تھے، ہمارے دلوں میں یہ تھا، اور وہ قرآن میں نازل ہو جاتا ہے۔ اب ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات جو اتنی انہوں نے ذرا تھوڑی سی تکرار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا پچھتاوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں بہانے سے کوئی بات پوچھتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں 3 بار پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا خطاب کے بیٹے، تجھے تیری ماں گم پائے، تو نے 3 بار سوال کیا اور اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور اسے حرکت دی اور آگے بڑھا، اور مجھے ڈر تھا کہ میرے بارے میں کوئی بات نازل نہ ہو جائے۔ اور اسی دوران ایک شخص نے مجھے پکارا کہ اے عمر، کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو میں ڈرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ فتح جو ہے یہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ جب حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ جو اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش ہے، اور گناہ جو ہیں وہ نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء ویسے بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک اعلان ہے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اس میں اور کوئی نبی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے یہ اعلان فرمایا ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی چیز میں سے گزرے، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ قریش اگر مجھ سے کچھ بھی ایسا مطالبہ کریں گے کہ جس سے دین کی تعظیم ہوتی ہو تو میں قبول کر لوں گا، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنر میں نازل کی تھیں۔ جب آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے صلح کی دعوت کو قبول کیا ہے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنر بھی دیا۔ اللہ عالم۔
اور نبی کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جو کبھی کبھی کوئی کام خلاف اولا ہوا ہو، فار ایگزامپل جیسے اگر سفر میں تہجد نہیں پڑھی، یا سفر میں تہجد کو یا چھوٹا کیا ہے یا فجر کو چھوٹا کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ جو ابرار عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کے گناہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے سورہ فتح کی پہلی آیت تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم والذی نفس محمد بیدیہ انہ لفتح، ہاں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ یقیناً فتح ہے۔ اور یہ ارشاد سن کر مسلمانوں کا غم اور پریشانی خوشی میں بدل گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم ان چیزوں کا ادراک کر ہی نہیں سکتے کہ جس کا ادراک اللہ اپنے رسول کو کرواتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق مومنوں ہی کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیات نازل کی، کیسا کیسا آنر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں مسلمانوں کو، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اس وقت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو۔ یعنی صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اس وقت آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تمہارے اوپر ایک انٹینجبل ایک اس طرح کی چیز نازل کی گئی کہ جس کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور اطمینان اور سکون اس طرح نازل کرنے کی خبر بھی قرآن پاک نے صرف اس غزوے کے متعلق دی ہے۔ اور یہ سکینت ظاہر ہے کہ غیر حسی انٹینجبل چیز ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کے نزول کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بیت رضوان کی جب تعریف فرمائی، ہمیشہ کے لیے اس کو یادگار واقعہ بنایا اور مسلمانوں کو سکینت نازل کر کے ایک آنر بھی دے دیا۔ اور پھر فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ مکہ میں تھے، جو وہاں موجود تھے، ان کے لیے بھی تسلی تھی کہ انشاءاللہ اب ہمارے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا۔ ادھر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے کیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ان کی بھی کلئی کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ اللہ کا کلام یہ ہے کہ اب یہ لوگ ساتھ نہیں جائیں گے، اب حدیبیہ والے ہی جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے کہ پھر وہ یقیناً کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ خیبر ساتھ چلنے پر تو یہ مر رہے تھے نا، یہ منافقین اور ارد گرد کے بیدوینز، تو کہنے لگے تمہیں حسد ہے کہ کہیں ہمیں نہ خیبر کے غنائم میں سے کچھ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ جو صلح حدیبیہ کے ایک طرح سے اس کو اینڈ کرتا ہے، اور وہ ہے ایک صحابی ابو بصیر عتبہ بن اسید کی مشرکین مکہ کی قید سے نکل کر مدینہ منورہ آنے کی داستان۔ ابو بصیر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ ابو بصیر تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اس قوم سے جو عہد کیا ہے اس کے تحت ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، تمہیں ہم اپنے پاس رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں پاتے، تم واپس اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ تو ابو بصیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مشرکوں کے حوالے کر دیں گے اور وہ مجھے میرے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈال دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر تم چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور تم جیسے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے آزادی کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ اب ابو بصیر جو ہیں ان کو لینے کے لیے پیچھے سے 2 آدمی آ گئے قریش مکہ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ۔
مسلمان پھر بڑے اپسیٹ ہوئے، لیکن بہرحال وہاں پر تو ایک سائنڈ ڈاکیومنٹ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے تھے۔ وہ جو دو مشرک تھے نا، وہ ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے تو بیٹھے، کو کھجوریں کھانے لگے، تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو کہا کہ تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے، ذرا دکھانا تو صحیح۔ تو اس نے کہا ہاں واقعی بڑی عمدہ تلوار ہے، اور میں اس کا بڑی دفعہ تجربہ بھی کر چکا ہوں۔ تو ابو بصیر نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں۔ تو اس نے وہ تلوار ابو بصیر کو دے دی، تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ قیدی اب یہ کرے گا۔ تو ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ اور وہ جو دوسرا تھا وہ بھاگتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتا دیکھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر اس کی باڈی لینگویج، اس کے چہرے کے جو تھے ایکسپریشنز، تو آپ نے فرمایا لقد رأى هذا ذعرا، اس نے کوئی بڑا خوفناک منظر دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے تلوار سے اس کا ساتھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ آ کے اس نے بتایا، اور اتنی دیر میں ابو بصیر بھی پہنچ گیا تلوار لیے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی نا، مجھے بھیج دیا تھا، اب میں بھاگ کے دوبارہ واپس آ گیا ہوں، تو اب تو مجھے واپس نہ بھیجیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں پر افسوس، اگر اسے کسی کا ساتھ مل جائے تو یہ تو جنگ ہی بھڑکا دے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو اون نہ کیا، اور ابو بصیر وہاں سے نکلے اور ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ اب ان کا بھی آپ ایمان دیکھیے، ان کو کوئی ہیلپ، کوئی سپورٹ، اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا تو اینڈ آف دا ڈے پھر کوئی انسان میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیرت رسول ایسے ہی نہیں ہمارے لیے پریزرو کر دی کہ کوئی موقع اگر ایسا بھی آ گیا ہے صحابہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کرنے سے، اسلامک اسٹیٹ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، وہ پھر بھی مرتد نہیں ہوئے۔ وہ ساحل سمندر، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا وہ ذائقہ ہے، جس نے چکھ لیا تو وہ اس کو کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اس سے وہ چھٹتا ہی نہیں ہے، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، اور یہاں جب ایک خبر پھیلی تو کچھ عرصے کے بعد ابو جندل بھی آ گئے۔ پھر یہ ہونے لگا کہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ کسی طریقے بھاگ کر وہاں سے ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتا، یہاں تک کہ صحرا کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا ایک بستی آباد کر لی، اور یہ ایک طرح کے بینڈٹس بن گئے، جیسے ڈاکو بن گئے۔ ان کو کسی قریشی قافلے کا پتہ چلتا، اسے جا کے ٹکراتے، قتل کرتے، لوٹ مار کرتے اور واپس آ جاتے۔ اب قریش کو مسئلہ بڑا سخت پڑ گیا، نہ وہ ان کو اپنے پاس رکھنے کے قابل تھے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اون نہیں کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری کے واسطے دی۔ آپ دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو انسگنیفیکنٹ کرتا جا رہا ہے، ان کی ہیومیلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، کوئی نہیں، اس معاہدے کو بھول جائیے، معاہدے کی اس کلوز کو بھول جائیے، اب جو بھی ہمارے پاس سے آپ کے پاس آئے گا آپ امن سے اس کو رہنے دیں۔ تو یہ ظالمانہ شرط جو ہے نا، اس سے وہ خود ہی دستبردار ہو گئے، اور اس طرح قریش کو وہیں سے ذلت ملی جہاں سے انہوں نے عزت کی آرزو کی تھی۔ اور یہ تقریباً 60-70 لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن ابو بصیر اس سے پہلے وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا جو ان کو موصول ہوا، وہ خط جو ہے وہ ان تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ اور ابو جندل جو ہیں، وہ جو لوٹیں ماریں کی ہوئی تھیں قریش کے قافلوں کی، ان سب کو لے کر، اور وہ 60-70 لوگوں کو لے کر ابو جندل پھر جو ہیں وہ لے کر تو مدینہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کچھ خواتین کا مسئلہ اٹھا۔ اب جو خواتین تھیں ان میں سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط یہ بھی تھیں، اور مسلمان ہو گئی تھیں، بڑی مخلص مسلمان تھیں، اور مکہ میں لاچار تھیں۔ اور جب یہ کسی طریقے یہ بھی مدینہ پہنچ گئیں، ان کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی پیچھے پہنچے، اور کہا کہ ہمارا تو معاہدہ ہے، آپ ہماری بہن واپس کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ معاہدے میں لکھا تھا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک ہوتا ہے نا لیٹر پہ جانا اور ایک ہوتا ہے اسپرٹ پہ جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر کا انتخاب کیا کہ بس ٹھیک ہے، رجل تھا نا، مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہم عورتوں کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آیات بھی نازل کیں سورہ الممتحنہ میں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹانا، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس عورت سے بیعت لیتے جو مکہ سے مدینہ آتی، اور بیعت جو ہے وہ کس بات پہ ہوتی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں، اور ان کے لیے تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو اس طرح سے پھر ان آیات کے آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے پاس موجود 2 مشرک اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی۔ تو یہ تھی صلح حدیبیہ، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ کچھ تو باتیں ہم نے درمیان میں ہی ڈسکس کر لیں، کچھ اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حدیبیہ کے مقام پر رک گئی اور لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قصوہ کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ نہیں، قصوہ اڑی نہیں ہے اور یہ اس کی عادت نہیں ہے، یعنی ایک اونٹنی کی طرف بھی منسوب ہونے والی غلط بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کر دی۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو سفر حج یا عمرے سے روک دیا جائے اور وہ مکہ نہ پہنچ سکے تو وہ جہاں بھی روکا جائے گا وہ وہیں قربانی کر دے گا، اگر قربانی اس کے ساتھ ہے تو، اور اس کے لیے قربانی کو حرم تک پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات ہو چکی کہ کس طرح صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو 2 سال تھے ان میں مسلمان ملٹی پلائی ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان میرا نہیں خیال کہ عمرہ کریں گے یا طواف کریں گے جب تک ہم نہ کر لیں۔ پھر اسی طرح ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو دشمن کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اڑا کر قریش نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، تو اس میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک انتہائی مربوط طریقے سے بیعت کروا کر تو ہینڈل نہ کر لیتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا بھی پتہ چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت، اور پھر جو ایک اندر اٹھنے والا گلٹ، کہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں وہ کر رہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں پریشان تھا تو میرے منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا، تھرو آؤٹ، اور خود بتا رہے ہیں کہ ساری زندگی پھر میں نے اس بات کا کفارہ دیا ہے۔ اور پھر کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اے لوگو، دینی معاملات میں اپنی رائے کو ناقص سمجھو۔ ابو جندل والے دن میں نے خود کو دیکھا کہ میں اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے سے پس و پیش کر رہا تھا، اللہ کی قسم میں حق بات بیان کرنے میں ہرگز سستی نہیں کروں گا۔ اور یہ تو پھر بات ہے ہی کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اللہ کے محبوب ترین لوگوں سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور اصل جو لوگ اللہ کو پسند ہیں وہ یہ ہیں، وہ ہیں کہ جو اپنی خطاؤں کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر اصرار نہیں کرتے۔ اور پھر یہی سن 6 ہجری ہی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جو کہ خیبر کے بعد جس کے احکام نازل ہوئے، اور وہ تھا زہار۔ اوس بن ثابت انصاری نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں ان کے ساتھ زہار کیا، اور یہ عربوں کی ایک دور جاہلیت کی رسم تھی۔ طلاق دینے کا طریقہ انتی علیہ کا ظہری امی،
تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اس سے وہ سمجھتے تھے طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں زہار کے قوانین نازل کیے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا اس ساری ان آیات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو جھگڑا کرتی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ کی طرف شکوہ کرتی تھی، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بات. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کمرے کے، اس حجرے کے ایک کونے میں بیٹھی، میں نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سن لیا. پھر اسی سال رمضان سن 6 ہجری میں، جو ہم احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، استسقاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی، اور وہ پورا ایک وہ ہے کتاب ہے صلاۃ الاستسقاء کی احادیث کی کتابوں میں. تو یہ واقعہ رمضان سن 6 ہجری میں ہی پیش آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ پھر اگلے ہفتے ایک جمعے کو ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی. اگلے ہفتے وہ آیا کہ یا رسول اللہ بارش تو بہت ہو گئی ہے، اور زمین ڈوب گئی ہے، اور گھر منہدم ہو گئے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ان بادلوں کو پھیر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ نے تعجب فرمایا کہ اولاد آدم کتنی عجلت پسند ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، بہت جلد تنگ پڑ جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو اور اس کے نافع ہونے کی امید کم رہ جائے، تو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی رؤوس الضراب ومنابت الشجر وبطون الاودیۃ وظہور الاکام، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا. اے اللہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر، درختوں کے اگنے کے مقامات پر، وادیوں کے اندر اور ٹیلوں کی پشتوں پر بارش برسا. تو آپ کی دعا کرتے ہی مدینہ منورہ سے بادل چھٹ گئے، اور بادل مدینہ کی چراگاہوں کو تو اب سیراب کر رہے تھے، لیکن مدینہ کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا تھا. بارک اللہ فیکم.